وبین حمیم آن، وہ اس کے اندر قرآن کریم نے جہنم کے پانی کو جو مثال دی ہے بڑی عجیب مثال ہے۔ کھیتیوں کے لیے پانی لازمی چیز ہے، اس کے بغیر کھیتی کی زندگی نہیں ہوتی، وہ پنپ نہیں سکتی، بڑھ پھول پھل نہیں سکتی، نشو و نما نہیں پا سکتی پانی۔ لیکن اگر پانی کھولتا ہوا ڈال دیا جائے تو وہی پانی اس کے لیے ہلاکت کا موجب ہو جاتا ہے، اور اگر شدت کی سردی ہو، برف کی قسم کا پانی ہو، وہ بھی جلا دیتا ہے اس کو۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم جب ان چیزوں کی مثالیں دیتا ہے، کہیں تو جہنم کے پانی کو کہا ہے کھولتا ہوا پانی ہے جو کھیتیوں کو جھلسا کے رکھ دیتا ہے، کہیں کہا ہے کہ یخ بستہ پانی ہے وہ بھی کھیتیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ وہاں جب یہ آئیں گی چیزیں تو میں عرض کروں گا کہ کہاں اس نے کھولتا ہوا کہا ہے، کہاں اس نے یخ بستہ کہا ہے۔ بڑی دلچسپ تفصیلات ان دو پاروں میں آتی ہیں۔ تو یہاں کہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ، کھولتا ہوا پانی، ساری چیزیں تشبیہات کے طور پر، مثالوں کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ نشو و نما رک جاتی ہے، بیج وہ کچھ بن نہیں سکتا جو کچھ بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ساری چیز جتنی بھی جنت اور جہنم کی ہے، دو لفظوں میں بات یہی ہے۔ وہ جو اقبال نے ایک مصرے میں کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے، آنچ حق می خواہد آن سازت ترا، جو کچھ خدا چاہتا ہے نا کہ تو بن جائے، قرآن تجھے وہ بنا دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ کسان کیا چاہتا ہے؟ اپنا بیج جب مٹی میں ملا کے آتا ہے، یہی چاہتا ہے نا کہ اتنا بڑا ہوشے ہوں گے، اتنی گیہوں ہوگا، اتنی بوریاں بھریں گی، یہ گھر میں آئے گی۔ یہ وہ چاہتا ہے نا کہ یہ وہ ہو جائے۔ انسان کے اندر بھی اسی قسم کی انسانیت کا ایک بیج رکھ دیا گیا ہے، اس کی ذات جسے کہتے ہیں، اس کی نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ۔ یہ تو جہنم کے ذکر آیا، اور اس کے بعد دوسرا مقام آیا تو بڑی تفصیل ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہا یہ ایک طرف کی بات، دوسرا بھی حصہ لیجئے نا، کہ جو قوانین خداوندی سے محتاط رہتا ہے، اس کی خلاف ورزی سے ڈرتا ہے، تباہی آ جائے گی، جھلس جائیں گی کھیتیاں۔ کہا جس کی یہ کیفیت ہے، پھر یہاں پھر مقام رب ہی ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت پہ زور دیا چلا جا رہا ہے، جو خدا کے مقام کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا عزیزان من۔ میں نے اپنے ہاں مفہوم میں بھی بہت غور کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے، اس کا کوئی ترجمہ اور مل جائے، اور دوسرا لفظ ملتا ہی نہیں اس کے لیے۔ اس کا مقام کیا ہے؟ جو خدا کے مقام سے محتاط رہتا ہے، ڈرتا ہے، اس کے لیے اب یہاں سے بات وہ شروع ہوئی جو میں کہہ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سارے قرآن میں یہ چیز ہے کہ اگر اس کے مطابق معاشرہ قائم کیا جائے تو یہیں جنت شروع ہو جاتی ہے، جیسے یہیں جہنم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ وہ جہنم تو روز، اگر ہم اپنے آپ کو سمجھے نا کہ جہنم میں ہیں، جہنم کے اندر تو ہم محیط ہوتے ہیں، وہ جنت تو دیکھا نہیں ہے نا ہم نے یہاں، اس لیے وہ وہیں کے متعلق سمجھتے ہیں۔ لیکن غور فرمائیے، یہاں جو خدا کے اس مقام سے محتاط رہتا ہے، اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ مقام کیا ہے اس کا، جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کہیے یہ دو جنتیں کیا ہیں؟
ایک جنت عرضی ہے، اسی دنیا کے اندر اس کے قانون کے مطابق کہیں معاشرہ قائم ہو جائے، اس معاشرے کے اندر جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ جنتی زندگی ہے، اور پھر مرنے کے بعد یہی جنتی زندگی ساتھ چلی جاتی ہے، تو وہ وہاں کی جنت ہے، جنت آن کہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں پھر وہی بات آ گئی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتان کے متعلق کہا ہے ذوات افنان، یہیں تک میں شاید آج رہ سکوں گا۔ عجیب چیز ہے، یہی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک جامد سی چیز ہے، روز کھجوراں کھان نو سرور پین نو، وہی 5-7 چیزیں جو گنائی گئی ہیں، انگور کھانے کے لیے، دودھ پینے کے لیے، شہد کی نہریں۔ ارے 5-4 دن کسی کو ایسا کچھ دیا جائے طبیعت آک جاتی ہے کہ یہ آدمی روز مرغی نہیں کھا سکتا، آدمی بور ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی وہ ایک جامد جنت جو بتایا گیا ہے، وہ یہی چیزیں اس میں ریش ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ صبح اٹھے تھے گوشت گوبھی، رات نو ہوئے تھے گوبھی گوشت۔ وہ رب ہے، کہا ذوات افنان۔ یہ فن تو آپ نے سنا ہوگا، فنون بھی تو آپ نے، علوم و فنون تو سنے ہوں گے نا آپ نے، اسی کی جمع ہے افنان، کہ جامد قسم کی یہ نہیں ہے۔ وہ بچے بھی وہ ایک کہانی سناؤ ان کو، امی جان وہ رات کو سبز پڑی کی، تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نانی میں سنی ہوئی آ گیا، کوئی اور کہانی سناؤ۔ انسان چینج چاہتا ہے، تھوڑا سا بور کرنے والا ٹی وی پہ بھی آتا ہے، میں بچوں کو دیکھتا ہوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے۔ ربوبیت کی کیفیت یہ ہے، ذوات افنان، وہ ہر قسم کے فنون کی ایک دنیا ہوگی۔ بس اس کے لیے میں کیا الفاظ دوں۔ فن اصل میں ان کے ہاں کہتے ہیں یہ خزاں کے بعد جو شاخیں نکلتی ہیں نا، ہر نئی شاخ میں نئے قسم کے اگر وہ پھول آئیں ان کو وہ فنون کہتے ہیں۔ ذات افنان، جنت جامد نہیں جو بور کر دے، ایک ہی چیز نہیں جو صبح و شام ملے، ساری زندگی وہی ملے۔ وہ تو ہر آن میں ایک نئی شان ہوتی ہے اس کی، اس قسم کی جنت ہوگی، فنون ہوں گے اس کے اندر۔ یہاں اگلے دن یہ بات چلی ہوئی تھی کہ صاحب یہ کرکٹ کے پر اس کے اوپر پابندی لگائیے، یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ میں یہ بات میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ذات افنان کی جنت وہ ایک جامد قسم کی بور کر دینے والی قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جنت۔ زندگی تو ہر آن ایک تغیر چاہتی ہے، ایک تغیر کے بعد باہر کی دنیا کے اندر بشرطے کہ خداوندی حدود کے اندر وہ چیزیں رہے، ہر قسم کے فنون، ہر قسم کے علوم، ہر قسم کی پلیئریں، یہ جنت ہے جس کو کہا ذات افنان ہے۔ جنتان کا غور کیجیے، کس طرح سے اس نے یہاں کی جنت اور وہاں کی جنت دونوں بتا دی، اور پھر ذوات افنان کہیے، فنون، اس قدر تغیرات میں ہر لمحہ کی یہ کیفیت وہاں کہ ایک نت نیا طرفہ تماشا نگاہوں کے سامنے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب آئی نا بات، یہ کہاں تک تم جھٹلاؤ گے، پھر آگے بات چلے گی جنت کی۔ اب تفصیل آگے چلی آ رہی ہے عزیزان من۔ سورہ الرحمن کی آیت 49 تک ہم آ گئے ہیں، 50ویں آیت سے اگلے درس میں ہم لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک